بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہل و پنجوم، 45واں قصہ۔ کہہ رہے پادشاہ بدیدہ استحقار در طائفہ درویشاں نظر کر دے۔ ایک بادشاہ فقیروں کی ایک جماعت کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کی مملکت میں کچھ درویش لوگ رہتے تھے، فقیر لوگ رہتے تھے، اللہ والے رہتے تھے، تو وہ ان کو حقیر سمجھتا تھا۔ جیسا کہ آج بھی رواج ہے کہ جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مدارس کے طلباء کو، علماء کو حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو حقیر ہیں، زکوٰۃ صدقات کھانے والے ہیں۔ تو ویسے ہی وہ بادشاہ ان درویش کے مراتب کو نہیں جانتا تھا، ان کو حقیر سمجھتا تھا کہ یہ تو روکھی سوکھی کھانے والے ہیں، چیتھڑے پہننے والے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو درویش اور جو علماء طلباء ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو پادشاہ بدیدہ استحقار در طائفہ درویشاں نظر کر دے۔ ایک بادشاہ فقیروں کی ایک جماعت کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ یکی اسمیہ و فراست بجائے آورد، کہہ رہے ان میں سے ایک نے دانائی سے اس بات کو سمجھ لیا۔ ایک درویش، ایک فقیر نے بادشاہ تو کچھ کہا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی نگاہ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمیں حقیر سمجھتا ہے۔ تو اب اس میں درویش جو اللہ والے فقیر تھے ان میں بھی بہت ذہین اور ذکی اور سمجھدار لوگ ہوتے تھے۔ تو ایک نے بادشاہ کے آؤ بھاؤ سے بادشاہ کی نگاہوں کو محسوس کر لیا اور سمجھ لیا کہ بادشاہ ہمیں حقیر سمجھتا ہے، اور بادشاہ کا منہ توڑ جواب دیا اس نے۔ وگفت اے ملک، تو اس نے کہا اے بادشاہ، اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو ہم جس حالت میں ہیں نا، دنیا اور آخرت میں ہر اعتبار سے تم سے افضل ہیں۔ اس نے کہا اے ملک، ما دنی دنیا بعیش از تو خوش تریم، کہ اے بادشاہ ہم اس دنیا میں زہدگی کے معاملے میں تجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو تم سے ہم اس دنیا میں زہد اور فقر کے معاملے میں تم سے بہتر ہے، کہ تمہارے اندر زہد نہیں، ہمارے اندر زہد ہے۔ وبجیش استو کم تریم، اور لشکر میں تم سے کم ہے۔ وبمرگ برابریم، اور مرنے میں برابر ہے۔ وبقیامت بہتر انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ بروز قیامت اچھے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ تم کیوں ہمیں حقیر سمجھتے ہو؟ یعنی حقیر سمجھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اور یہاں کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور وجہ کیوں نہیں ہے کہ زہد کے معاملے میں تم ہم سے پچھڑے ہوئے ہو، ہم تم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو تم جانتے ہی ہو۔ تمہیں دنیا کی محبت ہے، ہمیں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے لشکر تمہارے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، فوج تمہارے پاس ہے۔ اور مرنے میں برابر ہوں گے، جس طرح ہم خالی ہاتھ مریں گے تم بھی خالی ہاتھ مرو گے۔ تم اپنے ساتھ کسی روپیہ، خزانے، دولت کو نہیں لے جا پاؤ گے، ہم بھی نہیں لے جا پائیں گے، تو اس میں تو ہم برابر ہو گئے۔ اب رہا ایک معاملہ آخرت کا معاملہ، تو آخرت کے معاملہ میں ہم تم سے بہتر ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، تمہیں جتنا مال دولت ہے اس کا تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ حدیث میں آیا نا کہ جو فقراء ہوں گے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فقراء کو حساب نہیں دینا پڑے گا اور مالداروں کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہم سے بڑھتر ہو، حالانکہ تم ہم سے گھٹیا ہو، اس لیے کہ ہم آخرت میں تم سے اچھے ہوں گے۔ مثنوی، اگر کشور کشائے کامراں است، اگر کوئی بادشاہ کامیاب ہے۔ اگر درویش حاجت مند نان است، یا درویش روٹی کا ضرورت مند ہے۔ درا ساعت کے خواہن این و آ مرد، جس گھڑی یہ اور وہ مریں گے۔ درا ساعت کے خواہن این و آ مرد، جس گھڑی یہ اور وہ مریں گے، یعنی بادشاہ اور درویش۔ نہ خواہن از جہاں بیش از کفن، تو دنیا سے کفن سے زیادہ کچھ نہیں لے جائیں گے۔ تو اسی لیے ایک بادشاہ کے متعلق کہا جاتا ہے، غالباً سکندر کے متعلق کہا جاتا ہے، جس نے دنیا کو فتح کیا تھا، کہ جب وہ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ کو کفن سے باہر نکال لینا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جو میں نے دنیا کو فتح کیا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، لیکن میں جب دنیا سے گیا تو میرا ہاتھ
خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چوں رخت از مملکت بربست خواہی، جب تجھے مملکت چھوڑ کر صافانے سفر باندھنا ہی ہے، گدائی بہتر اس بادشاہی، تو پھر ایسی بادشاہی سے فقیری اچھی ہے۔ اس کے بعد یہ تو قصہ پورا ہو گیا، اس کے بعد کچھ نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو طریقت کہتے ہیں آخری راستے کو، آخرت کے راستے کو۔ تو آخرت کی جو منزل ہے، منزل تو آخرت ہے ہماری، اور جو دنیا کی زندگی ہے اس منزل کا راستہ ہے۔ ایک پڑاؤ دنیا ہے، پھر عالم برزخ یعنی قبر بھی ایک پڑاؤ ہے۔ تو اب ہمیں اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزارنی ہے وہ اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں ظاہر درویشی جامع زند است و موئے ستردہ است، یہ اصل میں استردہ تھا، وموئے استردہ۔ کہہ رہے ہیں ظاہر درویشی جامع زند است و موئے استردہ، درویشی کا ظاہر تو زند کہتے ہیں پھٹا پڑانا، وہ سیدھا کپڑے کو۔ ظاہر درویشی جامع زند است و موئے استردہ، درویشی کا ظاہر تو پھٹا پرانا کپڑا اور منڈے ہوئے بال ہیں، وہ حقیقت دل زندہ و نفس مردہ، اور اس کی حقیقت زندہ دل اور مرا ہوا نفس ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درویش کون ہے؟ درویش وہ ہے جو چیتھڑے یعنی پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہن لے اور اس کے سر پہ بال نہ ہو، مجذوب سا معلوم ہو، فقیر سا معلوم ہو، تو اس کو دیکھ کر لوگ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ والا معلوم ہو رہا ہے، یہ تو فقیر معلوم ہو رہا ہے، اس سے دعائیں کرواتے ہیں، اس سے اپنے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آدمی کا دل زندہ ہو۔ دل زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے زندہ ہوگا، اللہ کی یاد سے زندہ ہوگا، اور اس کا نفس مردہ ہو۔ نفس مردہ ہو یعنی وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہو، نفس اس کے تابع ہو چکا ہو۔ نعا کے بر دعویٰ نشیند از جلفی، جلفی کہتے ہیں کمینے کو، بیوقوف کو۔ نعا کے بر در دعویٰ نشیند از جلفی، وہ شخص فقیر نہیں جو دعویٰ کے دروازے پر کمینے پن کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ وگر خلاف کنندش بجنگ برخیزد، اور اگر اس سے اختلاف کریں تو لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کہ اگر زکوہ فرو غلطت آسیا سنگے، بلکہ اگر پہاڑی سے چکی کے پاٹ کے برابر پتھر لڑک آئے، نہ عارف است کی از راہ سنگ برخیزد، وہ عارف نہیں جو پتھر کے راستے سے اٹھ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ درویشوں کی علامت اس کے یعنی ظاہری پن تو یہ ہے کہ وہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے میں اور بوسیدہ کپڑے میں ہوتے ہیں، سر منڈا ہوا ہوتا ہے، لیکن باطن یہ ہے، لیکن باطن کا پاک ہونا درویشی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دل کا زندہ ہونا، نفس کا مردہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو شعر میں یہ کہا گیا کہ عارف اس کو نہیں کہتے جو خالی دعوے کرے، اور اگر اس کے دعوے سے اختلاف کیا جائے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح وہ شخص بھی حقیقی عارف نہیں کہ اگر پتھر پہاڑ سے لڑک کر آ رہا ہو اس کے راستے سے بھاگنے کے لیے کھڑا ہو جائے، بلکہ وہ وہیں ٹھہرا رہے، اس لیے کہ عارف تو وہی نا جس کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور راستہ اخروی زندگی گزارنے کا ایک اور راستہ بتا رہے ہیں کہ طریق درویشاں ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم تحمل، کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں جس کے ساتھ وہ اخروی زندگی کے راستے میں چل سکیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں طریق درویشاں ذکر است و شکر و خدمت و طاعت، درویشی کی راہ کیا ہے؟ خدا کا ذکر کرنا ہے، و شکر اور خدا کا نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، و خدمت کرنا ہے، و طاعت اور اطاعت کرنا ہے، و ایثار و قناعت اور ایثار کرنا ہے اور قناعت کرنا ہے، و توحید و توکل، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ پر بھروسہ،
و تسلیم، تحمل، خدا پر بھروسہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ توکل، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، و تسلیم، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا، تحمل، اور اللہ تعالیٰ اور برداشت کرنا ہے۔ برداشت کرنا یعنی جو بھی تکلیف اور مصیبت آئے اس پر صبر کرے، آدمی برداشت کرے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ہر کے بدی صفتہ کے گفتم موصوف است، جو شخص ان صفتوں میں سے جو میں نے بیان کی متصف ہو، بحقیقت درویش است، وہ حقیقتاً درویش ہے، وہ حقیقت میں درویش ہے، یعنی سچا درویش ہے وہ۔ اگر در قوا است، اگرچہ وہ قیمتی لباس میں، قوا یہ قیمتی لباس ہوتا ہے جس کو پہنا جاتا ہے، تو اگر کوئی آدمی قیمتی لباس میں ہو لیکن اس کے اندر یہ صفات ہے تو اس کو تم درویش مانو، فقیر ہے۔ اما ہرزہ گرد بے نماز، کہہ رہے ہیں لیکن بیہودہ گو، بے نمازی، ہوا پرست، خواہشات کا پجاری، ہوس باز، شہوات کے فکر میں، ہوس باز کے روزہ بشب آرد، شہوات کے فکر میں دنوں کو رات کرنے والا، دربند شہوت، اچھا دربند شہوت و شبہ روز کند، اچھا یہ اس کو پھر سے پڑھتے ہیں، ہوا پرست، ہوس باز کے روزہ بشب آرد، دربند شہوت و شبہ روز کند، کہہ رہے ہیں کہ خواہشات کا پجاری جو شہوات کے فکر میں دنوں کو رات کر دے اور رات کو دن کرنے والا ہو، در خواب غفلت اور غفلت کی نیند میں، اچھا وشبہ روز کو در خواب غفلت اور غفلت کی نیند میں راتوں کو دن کر دے۔ تو یہ پورا ایک جملہ ہے کہ ہوس باز، خواہشات کا پجاری، کہ روزہ بشب آرد، دربند شہوت، کہ جو شہوات کے فکر میں دنوں کو رات کر دے، و شبہ روز کند در خواب غفلت، اور غفلت کی نیند میں راتوں کو دین کر دے، بخورد ہرچہ درمیاں آید، اور جو کچھ سامنے آئے کھائے، ہرچہ پر زباں آید رندست، اور جو زبان پر آئے بک دے، کہہ رہے ہیں وہ اگر در عبا است، اگرچہ وہ عبا کے اندر ہے یعنی کملی کے اندر ہے، پھر بھی وہ فاسق ہے، یعنی درویش نہیں ہے وہ۔ تو کسی کے کہنے کا مطلب ہے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے درویش اور فقیر ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو صفات ہیں ان صفات کو جانچنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ اے درونت برہنہ از تقویٰ، اے وہ شخص کہ تیرا باطن پرہیزگاری سے خالی ہے، کسبروں جامع ریاداری، باہر سے تو ریا کے کپڑے پہنے ہوئے ہے، پردہ ہفت رنگ درب گزار، کہہ رہے دروازے پر 7 رنگ کے پردے چھوڑ، تو کے درخانہ بوریا داری، جب تو گھر میں سے بوریا رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے باطن کی اصلاح کے زیادہ فکر کرنی چاہیے ظاہر سے زیادہ۔ اس کے بعد ایک مثنوی ہے، اس کے اندر ایک مضمون ہے جو بھی انہوں نے جو صفات بیان کیے وہ صفات ہونی چاہیے انسان کے اندر، اسی سلسلے میں ایک مثنوی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دیدم گلے تازہ چندستہ، میں نے تازہ پھولوں کے چند گلدستے دیکھے، بر گنبت ازگیا بستہ، کہ ایک گنبد پر گھاس سے بنے ہوئے رکھے تھے۔ تو گھاس اور پھول ایک گلدستے میں، پھول ایک گلدستے میں باندھ کر رکھا گیا، تو گلدستہ یہ ہوتا ہے اس میں گھاس بھی ہو اور پھول بھی ہو، تو گھاس اور پھول ایک ساتھ باندھ کے رکھے ہوئے تھے۔ گفتم چہ بود گیا ہے ناچیز، اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھول کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک تو پھول خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور گھاس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، وہ تو بیکار سی ہے، اس میں نہ خوبصورتی ہوتی ہے نہ
خوشبو ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں گفتم چہ بود گیا ہے ناچیز، میں نے کہا ناچیز گھاس کی کیا حیثیت ہے، تا در صفِ گل نشیند اونیس، کہ وہ بھی پھولوں کے صف میں بیٹھے، تمہیں تو الگ ہونا چاہیے۔ بگریست گیا و گفت خاموش، گھاس نے رو کر کہا خاموش رہ، صحبت نہ کند کرم فراموش۔ شریف انسان صحبت کو فراموش نہیں کرتا، یعنی صحبت کا اثر پڑتا ہے، ساتھ رہنے کا اثر پڑتا ہے۔ میں اگرچہ گھاس ہوں لیکن جب میں پھول کے ساتھ رہ رہی ہوں تو میرے اندر اس کی خوشبو کا اثر آ گیا ہو۔ گر نیست جمال و رنگ و بویم، اگرچہ خوبصورتی اور رنگ و بو میرے اندر نہیں ہے، آخر نہ کیا باغی ویم، آخر کیا میں اس باغ کی گھاس نہیں ہوں۔ من بندہ حضرت کریمم، میں خداوند کریم کی بارگاہ کا بندہ ہوں، پروردہ نعمت قدیمم، اور اس کی قدیم نعمت کا پروردہ ہوں۔ گر بے ہنرم و گر ہنرمند، چاہے میں بے ہنر ہوں یا با ہنر، لطف است امیدم از خداوند، مجھے خداوند قدوس سے مہربانی کی توقع ہے۔ بآنکہ بضاعت ندارم، اس کے باوجود کہ میں کوئی پونجی نہیں رکھتا ہوں، سرمایہ طاعت ندارم، اور کسی طاعت کا سرمایہ نہیں رکھتا ہوں۔ او چارہ کار بندہ داند، وہ بندہ کے کام کا علاج جانتا ہے، چوں ہیچ وسیلتش نماند، جب کہ اس کا کوئی اور ذریعہ باقی نہیں رہتا۔ رسم است کے مالکان تحریر، کہہ رہے ضابطہ ہے کہ آزادی کے مالک آزاد کنن بندہ پیر، بوڑھے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے بار خدائے عالم آرائے، اے خدائے بزرگ عالم کو آراستہ کرنے والے، بر سعدی پیر خود بخشائے، اپنے بوڑھے سعدی کو معاف کر دے۔ سعدی رہے کعبہ رضا گیر، اے سعدی کعبہ رضا کا راستہ پکڑ، اے مرد خدا رہے خدا گیر، اے مرد خدا خدا کا راستہ اختیار کر۔ بدبخت کسے کے سر بتابد، بدبخت وہ شخص ہے جو منہ موڑ لے، زیں در کے درے دیگر نیابد، اس دروازے سے، اس لیے کہ وہ دوسرا دروازہ بھی نہیں پائے گا۔ تو گھاس سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ میں خوبصورت و حسین نہیں ہوں اور میرے اندر رنگ و بو نہیں ہے، لیکن میں بھی تو اسی باغ کی گھاس ہوں، جس باغ میں پھول تیار ہوتا ہے اور پھول کے پودے ہیں۔ تو اس طرح اس نے بہت ہی بہترین گھاس میں بہترین جواب دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اگرچہ میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے کس کام میں لانا ہے اور کہاں مجھے رہنا ہے۔ اس کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے آخر میں اپنے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور اپنے آپ کو مخاطب کر نصیحت بھی کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں چلنا چاہیے۔